اچھا اپنا عائشہ، آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک رورل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک آپ نے ایجوکیشن میں جی کوئی دیہی اسکول سے بھی پڑھا ہے آپ نے؟ بالکل پڑھا ہے جی. انیشلی جب بہت چھوٹے تھے تو ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، میں اور میری چھوٹی بہن. تو باقی ہمارے بہن بھائی لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن ہم چونکہ چھوٹے تھے تو ہمیں ابو نے وہیں پہ جو ایک ہوتا ہے اسکول، شہر جو گاؤں کے پاس نزدیک ترین شہر میں اسکول ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہماری تعلیم ہوئی ہے. مورلز بتائے جاتے تھے. پھر اس طرح ہر طرح کی جو چیز ہے، جو بھی ہنر، جو بھی اسکل انسان کی زندگی میں کام آنے والا ہے، وہ سب کچھ وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. بہت ہی چھوٹی عمر سے وہاں پہ لڑکیوں کو ہر طرح کا اسکل سکھایا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی. تو میں جو دیکھتی ہوں آج کل کے جو بڑے بڑے نام ہیں اسکولس کے، تو ان میں ایکسٹرا کریکولر پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اس میں لائف اسکلز نہیں سکھائے جاتے. بچے بس زیادہ تر ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ جی ہم نے اے اسٹار لینا ہے، نمبر لینے ہیں، ہم نے رٹا. نمبر لینے. تو اس کے نقصانات بھی دیکھیں نا، یہی ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو ڈگریاں لے کے پھر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ اسکلز نہیں ہوتے. اسکلز. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا وہ جو میں نے اسی لیے پوچھا کہ ماشاءاللہ وٹو صاحب ایک نام ہے ہمارا. آپ جب اسکول میں تھے یا اسکول میں جاتے تھے تو گھر سے کیا میسج تھا، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے؟ ایک تو بہت بڑا بیک جی گراؤنڈ، بلکہ اپیرنٹلی ہم کہتے ہیں کہ بڑا فیوڈل بیک گراؤنڈ تھا، اور ایک بڑا نام اور بڑی ذمہ داری اور ذمہ داری اور یہ سارا کچھ. یہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوا آپ کی پرسنالٹی پر، یا گھر والوں نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی تربیت کی؟ یہ جی بہت بڑا جو فیوڈل بیک گراؤنڈ کا ایک امیج ہے، یہ بھی میں سمجھوں گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میرے والد صاحب کوئی بہت بڑے فیوڈل بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے. ان کے پاس زمینیں تھیں، انہوں نے چونکہ وہ مائیگریٹ کر آئے تھے انڈیا سے، ان کی جی. فیملی، تو ساری جو زیادہ تر جو زمینیں تھیں مربوں میں تھیں وہ وہیں پہ رہ گئیں، اور یہاں پر جب وہ آئے تو ان کو تھوڑی زمین ملی ان کے بدلے میں، نسبتاً کم ملی. جی نسبتاً کم ملی. تو انہوں نے بہت ہی تنگ دستی کی بھی زندگی دیکھی، اور جو کچھ بنایا وہ خود اپنے بلبوتے اور اپنی محنت سے بنایا. تو ہمیں کبھی بھی ہمارے والد صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارو اور کچھ نہ کرو. ان کی طرف سے ہمیشہ بہت سختی ہوتی تھی ہمارے اوپر. میری والدہ جو تھیں وہ اتنی نہیں سختی کرتی تھیں، لیکن والد صاحب چونکہ بزی تو بہت تھے، کام بہت کرتے تھے، لیکن جتنا ٹائم ان کو ملتا تھا تو وہ ایک ہی سوال کرتے تھے کہ آپ پڑھائی آپ کی کیسی چل رہی ہے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے. میں چونکہ شروع سے ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا